بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور الحمدللہ ہم کتاب الجنایات تک کا بیان مکمل کر چکے ہیں، اور اب آغاز ہے کتاب الاحکام کا۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی الامارہ، یعنی حکومت کی ذمہ داری کا بیان۔ کسی آدمی کو کوئی عہدہ دیا جائے اور کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس بارے میں یہ باب قائم کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 487۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الامارۃ امانۃ الامارۃ امانۃ وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها من حقها وأدى الذي عليه وأنى ذلك۔ وفي رواية عن أبي غسان عن الحسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامارۃ امانۃ وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها من حقها وأدى الذي عليه وأنى ذلك يا أبا ذر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، حکومت امانت ہے، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی، بغیر اس شخص کے جس نے یعنی اس شخص کو چھوڑ کر جس نے صحیح طریقے سے اس کو لیا ہوگا اور اس کی شرعی ذمہ داریاں پوری کی ہوگی۔ وَأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یعنی یہ بہت مشکل کام بھی ہے۔ تو قیامت کے دن حکومت ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی، لیکن جس آدمی نے حکومت کی پوری ذمہ داریاں ادا کی اور صحیح طریقے سے اس کو لیا، یعنی زور زبردستی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے لیا ہے، تو پھر وہ پکڑ کا باعث نہیں ہے، پکڑ کا ذریعہ نہیں ہے، اور ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منصب حکومت ایک امانت ہے جو قیامت کے دن ذلت اور شرمندگی کا سبب ہوگی، یعنی ذریعہ ہوگی، ہاں اس شخص کو چھوڑ کر جس نے اسے صحیح طریقے سے حاصل کیا اور اس کی شرعی ذمہ داریاں پوری کی۔ اور اے ابو ذر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حکومت کا منصب اور اس کی ذمہ داریاں یہ ایک قومی ذمہ داری ہے، جو اس کا اہل ہو، یعنی جو اس کے لائق ہو، اسے یہ ذمہ داری دی جائے، اور اس منصب پر بیٹھنے والا، اس عہدے پر آنے والا اگر ایماندار، امانت دار ہو جائے تو وہ ریاست جنت کی مثال بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نااہل بیٹھ جائے، نالائق اگر اس منصب پر بیٹھ جائے تو پھر وہ بھی دنیا کے اندر ہی پریشانیوں کا اڈا اور گڑھ نظر آ جاتی ہے۔ وہ ریاست کے لوگ سارے پریشان نظر آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے حکومت کے عہدے کا مطالبہ کرے، پھر اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی اور امانت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو تنگ کر دے گا، جبکہ اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس آدمی کے لیے اللہ کی رحمت تنگ ہو جاتی ہے جو حکومت کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا۔ اور عہدے کو طلب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عہدہ ملنے کی صورت میں آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے پورے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے عہدے سے آدمی کو جتنا ہو سکے دور ہی رہنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الامام العادل ارفع الناس یوم القیامہ، انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن بلند درجے پر فائز ہوگا، بلند درجے پر ہوگا، اس کا بیان۔
حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 488۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارفع الناس یوم القیامت امام عادل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب لوگوں میں سلطان یا عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ سب لوگوں میں ممتاز درجے پر فائز ہوگا، یعنی سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوگا، بلند مرتبے پر پہنچا ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا خالی نہیں جاتی، ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اور تیسرا مظلوم۔ تین لوگوں کی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ تو جس طرح انصاف کی تعریف ہے اسی طرح ظلم کرنے والے بادشاہ کی مذمت بھی کی گئی۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اولها علامۃ وثانیها ندامۃ وثالثها عذاب یوم القیامہ، کہ اسے جو ہے ملامت کی جائے گی، تو اولها ملامت ہونا چاہیے، اولها ملامت ثانیها ندامت ثالثها عذاب۔ پہلے تو یہ کہ لوگ حکومت کے بارے میں اس کو ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، دوسری اس کو خود ندامت اور پریشانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور تیسرے قیامت کے دن اس پر عذاب مسلط کیا جائے گا، عذاب ڈال دیا جائے گا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی ان اقسام القضاۃ او قضاۃ ثلاثۃ، قاضیوں کی تین قسمیں ہونے کا بیان، یعنی تین قسم کے قاضی جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تین کوالٹیز ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 459۔ ابو حنیفہ عن الحسن بن عبید اللہ عن حبیب بن ثابت رضی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاة ثلاثة قاضیان فی النار قاض یقضی فی الناس بغیر علم ویوکل بعضهم مال بعض وقاض یترک وقاض يترك علمه ويقضي بغير الحق فهذان في النار وقاض يقضي بكتاب الله فهو في الجنة۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے قاضی ہیں جن میں سے دو جہنمی ہیں۔ نمبر ایک پر جو جہنم میں جائیں گے وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر لوگوں کا فیصلہ کرے اور ایک شخص کا مال دوسرے کو کھلا دے قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر، یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ قاضی ہے جو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے غلط فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کے باوجود غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا وہ قاضی ہے، یعنی پہلا قاضی تو جو قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر فیصلہ کرے، ایک کا مال دوسرے کو کھلا دے، دوسرا قاضی جو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے غلط فیصلہ کر دے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا قاضی وہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہو تو یہ جنت میں جائے گا۔ فیصلہ کرنے والے کو قاضی یا جسٹس کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے ناواقف ہونے کی بنا پر اگر فیصلہ کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو قاضی کا کام ہے کہ جو بھی حقیقت ہو اس کو بیان کرے، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو قیاس اور اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا جو قیاس یعنی اس کا جو اندازہ ہے قرآن اور حدیث سے بالکل مخالف نہ ہو، بلکہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء باب فی النہی ان یقضی القاضی فی الغضب، غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے روکنے کا بیان۔
تو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 490۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان اباہ كتب الیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضی الحاکم وهو غضبان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے الحمدللہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد گرامی نے ان کے نام لکھا، یعنی ان کی طرف ایک خط لکھا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی طرف ان کے والد نے ایک خط لکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا کہ قاضی جو ہے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ تحریر کے طور پر یہ حضور کا پیغام اپنے بیٹے کی طرف بھیج دیا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا جب غصے کی حالت میں فیصلہ کرے گا تو دو پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلط فیصلہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جائے، دوسری پریشانی دونوں فریقوں میں سے یعنی دونوں پارٹیاں ہیں تو ان میں سے ایک پارٹی کو غلط فیصلے سے اس کا جانی اور مالی نقصان کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ بہرحال جو ہے غصے کی حالت میں کیا جانے والا فیصلہ ہر حالت میں پریشانی کا ذریعہ ہے، اس لیے غصے کی حالت میں آدمی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فقہاء اکرام نے قاضی کے فیصلے کے لیے اور بھی چند صورتیں بتائی کہ ان صورتوں میں فیصلہ نہ کرے۔ نمبر 1، شدید بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو، بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی تو بھی فیصلہ نہیں کرنا، پہلے کچھ کھا لینا، کچھ پی لینا۔ اسی طریقے سے خوف اور وحشت اگر غالب ہو، ڈر ہے تو بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ غم اور پریشانی بہت زیادہ غالب ہے تو بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ پیشاب وغیرہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، حاجت ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اور بعض حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک دم جان لینے والی اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو بھی فیصلہ نہ کرے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 آدمیوں کا مرفوع القلم ہونے کا بیان، یعنی 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی قلم اٹھا لیا گیا کا مطلب یہ کہ وہ اگر کوئی غلط کام ان سے ہو جائے تو لکھا نہیں جاتا، ان کی پکڑ نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 491۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن 3 عن الصبی حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ۔ وفي رواية عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ مرفوع عن القلم ہے، یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی کوئی پکڑ وکڑ نہیں ہے۔ ایک تو سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی بیدار ہونے سے پہلے تک اگر اس سے کوئی غلطی نیند کی حالت میں ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیوانہ پاگل آدمی ہے، ہوش اور حواس آنے تک اس کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ بچہ ہے، بچے کی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے بالغ ہونے تک۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ان سے قلم اٹھا لیا گیا، سونے والا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، پاگل آدمی یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، اور اسی طریقے سے چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو بالغ ہونے تک اس کی پکڑ نہیں ہے، پاگل آدمی کو ہوش میں آنے تک اس کی پکڑ نہیں ہے، سونے والے آدمی کو بیدار ہونے تک، نیند سے ہوشیار ہونے تک اس کی بھی کوئی پکڑ
نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ اس لیے نہیں کرے گا کہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ شریعت نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ان کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی اور کئی روایتیں الگ الگ سندوں سے مختلف کتابوں میں ذکر کی گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو حکم تھا شریعت کے اعتبار سے بتلا دیا گیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء المدعی علیہ بالیمین، مدعا علیہ پر قسم لازم ہونے کا بیان۔ جب بھی آدمی کئی دعویٰ لے کر جاتا ہے، کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، درج کرتا ہے کورٹ میں یا کئی اور عدالت میں، تو آدمی جو ہے دعویٰ لے کر جانے والے کو مدعی کہتے ہیں۔ جو کیس کرتا ہے، مقدمہ درج کرتا ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ جس کے خلاف کیس بک کرتا ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہے، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو اب جس نے دعویٰ کیا ہے، کیس کیا ہے، مقدمہ درج کیا ہے، وہ مدعی ہے۔ اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی پروف پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قاضی کہے گا بھئی پروف پیش کرو، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ تو پروف لانا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں البینۃ۔ شریعت حدیث میں جس کو کہا گیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اب قسم کس سے لی جائے گی؟ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ یعنی بھئی جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے، کیس درج کر رہا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دلیل لاؤ، کوئی پروف لاؤ۔ اس نے پروف لا دیا تو اچھی بات ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جس کے خلاف کیس بک کیا ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے اس کے بھائی کو نہیں قتل کیا، یہ آدمی جو مقدمہ لے کر آیا ہے غلط ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ پھر اس سے قسم لی جائے گی، اس سے قسم لی جائے گی۔ بھئی تم نے ایسا نہیں کیا تو تم قسم کھا کر کہو۔ وہ بھی انکار کی صورت میں قسم لی جاتی ہے، والیمین علی من انکر۔ انکار کی صورت میں جو ہے قسم لی جاتی ہے، وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا تو اس سے قسم لی جاتی ہے۔ اگر اقرار کر لے تو پھر قسم کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 492۔ ابو حنیفہ عن شعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدعا علیہ اولا بالیمین اذا لم یکن بینۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گواہ موجود نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی اگر گواہ نہیں لا سک رہے تو پھر یعنی کیس بک کرنے والے نے جو ہے کوئی گواہ وغیرہ نہیں لا سکا، تو جس کے خلاف کیس کیا گیا وہ قسم کھائے تو یہ قسم کھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اب جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو گواہ بھی پیش کرنا پڑتے ہیں، ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد پیش کر دیں، اور گواہ جو ہے اس کے حق میں اگر گواہی دے دے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ نہیں اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جس کے خلاف مقدمہ پیش کیا گیا اس کے ذمہ قسم ہے، اگر وہ قسم کھا لے تو قاضی جو ہے اسے سچا قرار دے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور اگر قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر قاضی جو ہے دعویٰ کرنے والے کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس کے حوالے سے روایت ہم نے ذکر کر دی البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، یعنی مدعی دعویٰ کرنے والے کے ذمے گواہ ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا اس کے ذمے قسم ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اختلاف المتبایعین۔ بائع اور مشتری میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ بائع اور مشتری مطلب بیچنے والے اور خریدنے والے میں آپس میں اختلاف ہو جائے
حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 493۔ ابو حنیفۃ عن حماد ان رجلا حدثه ان الاشعث بن قیس اشترى من عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ رقیقا فتقاضاه عبد الله رضی اللہ عنہ فقال الاشعث ابتعت منك ب10,000 وقال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ بعت منك ب20,000 فقال اجعل بيني وبينك من شئت فقال الاشعث انت بيني وبينك فقال عبد الله اخبرك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان في الثمن ولم يكن لهما بينة والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع او يترادان۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے ان کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک غلام خریدا۔ کس نے؟ حضرت اشعث بن قیس نے عبداللہ بن مسعود سے ایک غلام خریدا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے قیمت کا تقاضا کیا، یعنی ڈیمانڈ کی، قیمت کے بارے میں کہا، تو اس نے جواب، حضرت اشعث بن قیس نے جواب دیا کہ میں نے آپ سے 10,000 کے بدلے غلام خریدا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تو 20,000 میں بیچا ہے، تم جس سے چاہو اس سے پوچھ سکتے ہو یا فیصلہ کروا سکتے ہو۔ اس پر حضرت اشعث نے کہا کہ اس بارے میں اور آپ ہے، یعنی میں اور آپ، میرے اور اپنے درمیان ہم قاضی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں قیمت کی مقدار کے بارے میں، یعنی قیمت کتنی ہے اس بارے میں جھگڑا ہو جائے اور دونوں پارٹیوں کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو، اور بیچا ہوا سامان بھی بالکل سیف ہے، محفوظ ہے، تو اس بارے میں بیچنے والے کی بات قبول کی جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹی جو ہے اس معاملے کو ختم کر دے، یعنی یہ بیع کو ختم کر دے، کینسل کر دیں۔ اب بیع کے اندر یعنی خریدنے اور بیچنے میں اگر اختلاف کی صورت پیدا ہونے سے انا کا مسئلہ بن رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے جھگڑے کے بجائے حق کی طرف آنا چاہیے، اور حق کیا ہے کہ بیچنے والے کی بات کا یا تو اعتبار کر لو یا تو پھر وہ بیع کو ہی ختم کر دو، لیکن یہ کہ کوئی آگے جھگڑا بڑھایا جائے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طریقے سے اگر جب اختلاف پیدا ہو رہا ہے، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے بات پر اڑے رہے، تو اس سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس میں اختلاف میں اب کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، تو تھرڈ پارٹی کو اپنا جج بنا کر اس سے فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ اور اختلاف کی صورت میں قرآن اور حدیث سے مسئلہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور بیع میں اگر اختلاف ہو جائے دونوں پارٹیوں میں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیچنے والے کی بات قابل قبول ہوں گی۔ اس طرح کی اور کئی روایت نسائی شریف اور ترمذی وغیرہ میں بھی آئی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 494۔ ابو حنیفۃ عن القاسم عن ابیہ عن جدی ان الاشعث بن قیس اشترى من ابن مسعود رضی اللہ عنہ رقیقا من رقیق الامارۃ فتقاضاه عبد الله رضی اللہ عنہ فاختلفا فيه فقال الاشعث اشتريت منك ب10,000 درهم وقال عبد الله رضی اللہ عنہ بعتك ب20,000 فقال عبد الله اجعل بيني وبينك رجلا فقال الاشعث فإني أجعلك بيني وبين نفسك قال عبد الله رضی اللہ عنہ فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع فإما أن يرضى المشتري به أو يترادان البيعان۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے 10,000 میں غلام خریدا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، میں نے تو 20,000 میں بیچا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم
ایک آدمی کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیتے ہیں۔ تو اشعث بن قیس نے کہا کہ میں اپنے اور آپ کے درمیان آپ کو ہی قاضی بناتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جب مجھے بنا ہی دیا ہے تو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرما دیا جب بیچنے والے اور خریدنے والے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا اور مشتری کو چاہیے کہ اس کی بات کو تسلیم کر لے یعنی مان لے، یا پھر یہ کہ دونوں جو ہے بیع کو ختم کر کے نئے سرے سے بیع کرے۔ وفی روایت عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع او يترادان۔ یہ ایک روایت میں کچھ الگ الفاظ کے ساتھ ہیں۔ وفی روایت عن عبداللہ ان الاشعث اشترى منه رقيقا فتقاضاه وقال الاشعث واختلف فقال عبد الله رضي الله عنه ب20,000 وقال الاشعث ب10,000 فقال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول قول البائع او يترادان۔ اس کے اندر بھی وہی بات ہے جو اوپر ذکر ہو چکی۔ اور اگلا باب ہے باب ما جاء اذا اقام كل واحد من المتبايعين البينة، یعنی فریقین دونوں گروہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے اپنے اپنے گواہ پیش کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 495۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین اختصما الیہ فی ناقۃ وقد اقام كل واحد منهما بینۃ انها نتجت عنده فقضى بها للذی فی یدہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو شخص ایک مقدمہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ایک اونٹنی میں اپنی ملکیت ثابت کرتے تھے، اور دونوں نے اپنے اپنے موقف یعنی دونوں نے اپنی بات یہ کہ اونٹنی اس کی ہے اس پر گواہ بھی پیش کر دیے۔ ایک اونٹنی ہے، انہوں نے کہا دونوں حضرات اس اونٹنی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اونٹنی میری ہے، اور دونوں نے اپنی اونٹنی ہونے پر گواہ بھی پیش کر دیے کہ اونٹنی میری ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ اونٹنی پیدا اس کے یہاں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیا جس کے قبضے میں اونٹنی موجود تھی۔ یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی قاضی کے پاس ایک مقدمہ ایسا آ جاتا ہے جس کے حل کرنے پر حل کرنے کے لیے بہت غور کرنے کے بعد بہت فکر کرنے کے بعد بھی اس کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ تو اب ایک آدمی مقدمہ درج کر رہا ہے اور دوسرے آدمی کے خلاف کرتا ہے، معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیش کیے جانے والے مقدمے میں دونوں فریقین مدعی ہوتے ہیں، یعنی جو معاملہ آیا ہے دونوں بھی اس میں مدعی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ بھی ایسا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا تھا ایک آدمی کے خلاف کہ بھئی اس نے میری زمین ہڑپ لی، تو یہ ایک مدعی ہوا جس نے دعویٰ کیا، اور جس نے زمین ہڑپ لی وہ مدعا علیہ جس کے خلاف کیس کیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں مدعی ہوتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے یا یہ جانور میرا ہے، اور پھر میرا ہے بول کر اس پر گواہ بھی پیش کر دیتے۔ تو قیاس کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے ایسے فیصلے کو حل کرنے کے لیے تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان قرآن اندازی کر دے، جس کا نام چٹھی میں نکل گیا اس کی یہ زمین ہے یا اس کا یہ جانور ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ چیز دونوں کے درمیان آدھی آدھی ڈیوائیڈ کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس کے قبضے میں ابھی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، بس چوتھی کوئی صورت نہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 496۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال اختصم رجلان فی ناقۃ كل واحد منهما يقيم البينة انها ناقۃ نتجها فقضى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم للذی فی یدہ۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایک اونٹنی کے بارے میں دونوں نے جھگڑا کیا اور اپنا جو ہے اپنے بات پر دلیل بھی پیش کر دی کہ اونٹنی جو ہے اس کی ہے، پیدائش بھی اس کی یہاں ہوئی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں کیا جس کے قبضے میں اونٹنی تھی۔ وفی روایت ان رجلین اتیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناقۃ فاقام هذا البینۃ انه نتجاها واقام هذا البینۃ انه نتجاها واقام هذا البینۃ انه نتجاها فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی فی یدہ، دونوں نے یعنی دلیلیں پیش کر دی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں کیا جس کے قبضے میں اونٹنی تھی۔ تو اس طرح سے کتاب الاحکام بھی بحمدہ تعالی مکمل ہوا ہے، اور اب آغاز ہے کتاب الفتن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفتن باب فی من صلی السیف علی امتی فلہ جہنم فلہ جہنم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت پر تلوار اٹھائی اس کے لیے جہنم ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھانے والے کے لیے جہنمی ہونے کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 497۔ ابو حنیفہ عن یحییٰ عن حمید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی السیف علی امتی فإن لجہنم 7 ابواب باب منہا لمن صلی السیف۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے میری امت پر تلوار اٹھائی جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اسی کے لیے ہے جس نے میری امت پر تلوار اٹھائی۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، جہنم کا ایک مخصوص دروازہ اس کے لیے، یعنی خاص کر دیا گیا ایک دروازہ اس کے لیے۔ اور جب تم آپس میں جھگڑا کرو گے، قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑا اور مخالفت نہ کرو کیونکہ اس سے تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہارا زور اور دبدبہ، رعب اور دبدبہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ان عند قرب الساعة 30 كذابا 30 كذابا، یعنی قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا اس میں 30 جھوٹے دجالوں کے آنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 498 498۔ ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی الجلاسی قال كنت ممن سمع من عبد الله السبائی كلاما عظيما فأتينا به علي رضي الله عنه ونحن نهز عنقه في طريقه فوجدناه في الرحبة مستلقيا على ظهره واضيا إحدى رجليه على الأخرى فسأله عن الكلام فتكلم به فقال أترويه عن الله تعالى أو عن كتابه أو عن رسوله؟ فقال لا، فعما ما تروي؟ قال عن نفسي. قال أما إنك لو رويت عن الله تبارك وتعالى أو عن كتابه أو عن رسولك ضربت عنقك، ولو رويته عني أوجعتك عقوبة فكنت كاذبا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة 30 كذابا وأنت منهم. وفي رواية عن أبي الجلاس قال كنت في من سمع من عبد الله السبائي كلاما عظيما فأتينا به علي رضي الله عنه فوجدناه في الرحمة مستلقيا على ظهره واضيا إحدى رجليه على الأخرى فسأله عن الكلام فتكلم فقال أترويه عن الله تبارك وتعالى أو عن كتابه أو عن رسوله؟ قال لا. قال فعمن ترويه؟ قال عن نفسي. قال أما إنك لو رويت عن الله أو عن كتابه أو عن رسوله ضربت عنقك، ولو رويت عني أوجعتك عقوبة فكنت كاذبا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة 30 كذابا فأنت منه۔ حضرت ابو الجلاس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے عبداللہ ابن سبا سے ایک خطرناک بات سنی تھی۔ تو ایک خطرناک بات عبداللہ ابن سبا سے ہم نے سنی تو اس کو لے کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر گئے۔ راستے میں ہم اس کی سرکوبی کرتے رہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کو جھنجھوڑتے رہے، یہاں تک کہ ہم مسجد میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
صحن مسجد کے صحن میں چت لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا ایک پیر دوسرے پیر پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھ لیا کہ تو اس سے پوچھا تو اس نے پہلی والی بات کہہ دی، یعنی مطلب یہ کہ بڑی خطرناک بات جو سنی تھی صحابہ کرام نے، تو وہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے اس آدمی کو، تو اس آدمی نے وہی پہلے والی بات کہہ دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ بات تو نے اللہ کی جانب سے یا اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو کس دلیل سے کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنے دلی تصور سے کہی، یعنی اپنے پاس سے کہہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سن لے، اگر تو نے یہ بات اللہ تعالیٰ یا کتاب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے کہی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور اگر میری طرف سے یہ بات کہی تو میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کر کے اگر کہا تو گردن اڑا دوں گا، میری طرف نسبت کر کے کہا تو سزا دوں گا، اس لیے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب آئیں گے، یعنی جھوٹے آئیں گے، اور تو ان میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک روایت میں اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی کہ 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، جن میں ایک عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ اور علامات قیامت کے قائم ہونے کی علامتوں میں مشہور ترین جو علامتیں ہیں وہ آپ بارہا سن چکے ہیں، یعنی آدمی کا زمین میں دھسا دیا جانا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کی کثرت کا ہونا، زنا عام ہونا، مردوں کی تعداد کم عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، اور بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہونا، یہ سب بہت ساری چیزیں، دابۃ الارض کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، گانے باجے کی کثرت ہونا، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حقیر لوگ عالی شان محلات میں رہیں گے، لوگ اپنے اسلام کو برا کہیں گے، لڑکا اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا، باپ سے نہیں رکھے گا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا تابع فرمانبردار بن کر رہے گا اور والدین کی نافرمانی کرے گا، یہ سب کے سب جو ہے۔ اور ایک یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عرب کی زمین میں باغات، نہریں اور کھیتی باڑی ہوگی، دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، مال و دولت کی بہت زیادہ ریل پیل یعنی بہت زیادہ فراوانی ہوگی۔ بہرحال اس میں جو ہے بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ دجال 30 ہوں گے، بعض میں آتا ہے کہ 27 ہوں گے، بعض میں آتا ہے کہ 70 ہوں گے۔ تو اس میں جوڑ روایت میں کیسے پیدا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ کثرت مراد ہے، زیادہ سے زیادہ ہوں گے، ایک دم ایگزیکٹ کوئی تعداد تو نہیں بتائی گئی، جو بھی بتائی گئی اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ قیامت کی 2 علامتیں ہیں، قیامت کی جتنی علامتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہے، ایک کبریٰ ہے، ایک صغریٰ ہے، بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو قیامت کی علامت کبریٰ بیان کی گئی تھی، اس حدیث میں قیامت کی چھوٹی علامت بیان کی گئی۔ شرعی اعتبار سے موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن بعض اوقات انسان شدید تکلیف کے زمانے میں اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی شدت الزمن، شدت زمانہ کا بیان، یعنی زمانے کی سختی کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 499۔ ابو حنیفہ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یختلفون الی القبور فیضعون بطونهم علیہ ویقولون وددنا لو كنا صاحب هذا القبر قیل یا رسول اللہ وکیف یکون قال لشدت الزمان وکثرت البلایا والفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قبرستان میں جا کر اپنے اعضاء
جسم قبروں پر رگڑیں گے، اعضائے جسم یعنی جسم کے جو پارٹس ہے، اعضاء ہے، اس کو لوگ جو ہے قبرستان کی قبروں پر جا کر رگڑیں گے اور کہیں گے ہمیں یہ پسند ہے کہ کاش کہ ہم قبر والوں کی جگہ ہوتے۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایسا کس لیے ہوگا؟ فرمایا کہ زمانے کی سختی اور مصیبتوں اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو اب بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا تو منع ہے، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے اور لوگ سوچیں گے کہ ہم ان لوگوں کی قبروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں زمین کا باطن جو ہے اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے، یعنی زمین کا اندرونی حصہ اچھا ہے اوپری حصے سے، کیونکہ اتنے فتنے ہو جائیں گے۔ اگلا اور اس طرح سے کتاب الفتن بھی اختصار کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور اب ہے کتاب التفسیر کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التفسیر، باب ما جاء فی تفسیر الف لام میم۔ حدثنا حماد بن نبیہ عن ابی فروۃ عن عطاء بن السائب عن ابی الضحى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ عز وجل قال انا فی قول اللہ عز وجل الف لام میم قال انا اللہ واللہ اعلم وارا۔ یعنی اب کتاب التفسیر کا بیان جو شروع ہو رہا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کے احکام اور مسائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا ہی باب ذکر کیا ہے الف لام میم کی تفسیر کے بارے میں، حدیث پاک کا نمبر 500 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور زیادہ دیکھتا ہے، وارا، اور اللہ زیادہ دیکھتا ہے۔ اب حروف مقطعات جو ہے اس کے مطلب کو اور مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اسرار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اس کا علم عطا کرتا ہے، جیسے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کے اسرار سے واقف کرایا گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی معنی احسان یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے احسان کے کیا معنی ہیں؟ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 501۔ حدثنا حماد بن نبیہ عن سلمۃ بن نبیت قال كنت عند الضحاك بن مزاحم فيسأله رجل عن هذه الآية إنا نراك من المحسنين ما كان إحسانه قال كان إذا رأى رجلا مضيقا عليه وسع عليه وإذا رأى مريضا قام عليه وإذا رأى محتاجا سأل لقضاء حاجته۔ حضرت سلمہ بن نبیت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ضحاک بن مزاحم کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے سورہ یوسف میں موجود اللہ کے ارشاد انا نراک من المحسنین کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس میں احسان یوسف سے مراد کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ہم احسان کرنے والا دیکھتے ہیں تو کیا مطلب؟ تو حضرت ضحاک نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں یعنی جیل میں کسی قیدی کو تنگی کی حالت میں دیکھتے تو اس کی تنگی دور کر کے کشادگی اور وسعت پیدا کر دیتے، اور جب کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھتے تو اس کی عیادت کرتے، نگرانی کرتے، اور جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ ان کا احسان ہے۔ تو ہم کو بھی حکم ہے کہ بیمار ہو جائے کوئی آدمی تو اس کی عیادت کی جائے، کوئی آدمی تنگی میں ہے تو اس کی تنگی کو دور کیا جائے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فراست المومن، مومن کی فراست اور بصیرت کا بیان۔ فراست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی روشنی، اندر کی روشنی جو ہوتی ہے وہ دور کی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 502۔ حدثنا حماد بن نبیہ عن عطیۃ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ثم قرأ ان في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ان فی ذلک الآیات للمتوسمین، فرماتے ہیں للمتوسمین سے مراد للمتفرسین کہ بے شک اس میں گہری نظر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو فراست کے کئی معنی اور مطلب آتے ہیں، ہم نے ایک معنی تو بتا دیا کہ اندر کی روشنی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فراست سے مراد جو ہے کرامت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اپنے عقائد، افکار، عبادات، معاملات سب کچھ اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اس کو ولی بھی کہتے ہیں، نور الہی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فراست سے مراد دلائل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی فراست کے تو کئی واقعات ہیں، جیسے امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند لوگ آئے، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ حضور اس کا نام مالک بن حارث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے کیونکہ اس کے سبب مسلمانوں میں مصیبت اور فتنہ پیدا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ تو یہ ان کی فراست ہوتی ہے، دور تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ مسجد حرام میں امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک آدمی مسجد کے دروازے پر تھا، تو امام شافعی نے فرمایا میرے خیال کے مطابق یہ آدمی بڑا ہی ہے، یعنی لکڑی وغیرہ کا کام کرنے والا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق یہ لوہار ہے۔ کسی آدمی نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں پہلے بڑا ہی تھا لیکن اب لوہار ہوں۔ تو ان لوگوں کی جو دیکھنے کے انداز ہوتے تھے اس سے ہی معلوم کر لیتے تھے کہ کون کیا پیشہ والا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی سوال یوم القیامت للتوحید، قیامت کے دن توحید باری تعالیٰ کے سوال کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 503۔ حدثنا حماد بن نبی عن عبد الملک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین اما كانوا یعملون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ارشاد لنسألنہم اجمعین اما كانوا یعملون، تو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان سب لوگوں سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی جلس نزول جبریل علیہ السلام او فی حبس نزول جبریل علیہ السلام، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے نزول کے بند ہونے کا بیان، آپ جو اترتے تھے اس سلسلے کا رک جانا، اس کا یہ بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 504۔ حدثنا حماد بن نبی عن ذر رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل علیہ السلام ما لک لا تزورنا اکثر مما تزورنا فانزلت بعد لیال وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ ہمیں ملاقات کے لیے زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے؟ اس کے چند راتوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف آپ کے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں جو ہمارے سامنے اور پس پشت ہے، یعنی پیٹھ کے پیچھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق 40 دنوں تک وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہونے کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 64 نازل ہو گئی، اور قرآن کریم کے نزول کی تکمیل، یعنی قرآن کریم مکمل 23 سال میں نازل ہوا، اور اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روایت کے مطابق 24,000 اور ایک روایت کے مطابق 26,000 مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب التفسیر ہے،
اور اس کا اور باقی حصہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔